الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإذا قرأت يا محمد على هؤلاء المشركين القرآن جعلنا بينك وبينهم حجابا مستورا اللہ پاک نے ان آیات میں فرمایا اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ جب آپ مشرکین کو قرآن پڑھتے ہیں سناتے ہیں ہم ان کے اور آپ کے درمیان میں ایک پردہ کر دیتے ہیں۔ پردے کا معنی کیا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قال قتادہ بن زید والأكنة على قلوبهم، ان کے دلوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ كما قال تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر أي ومن بيننا وبينك حجاب أي مانع حائل أن يصل إلينا مما تقول شيئا حجابا مستورا معنى ساتر كميمون ومشؤوم بمعنى يامن وشائم لأنه من يمنهم وقيل مستورا عن الأبصار فلا تراه وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى ومال إلى ترجیح ابن جریر رحمہ اللہ تعالی۔ اصل بات کو سمجھیں کہ قرآن تو آیا ہی ہدایت کے لیے، تو اگر اللہ کے نبی قرآن پڑھتے ہیں مشرکوں پر تو اللہ درمیان میں اگر پردہ ڈال دیتے وہ تو سن ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے، تو پھر ان کو سنانے کا کیا فائدہ؟ اس کی بات کو سمجھیں۔ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ وہ قرآن ہدایت کے لیے نہیں سنتے تھے، وہ تو نعوذ باللہ اس لیے سنتے تھے کہ استہزاء کریں اور نعوذ باللہ حضور کی شان میں گستاخی کریں اور ہر بات کی تردید کریں۔ تو اس لیے جب کوئی آدمی قرآن کو صحیح معنی میں ہدایت کے لیے نہ سننا چاہے تو اللہ کیوں ہدایت دے؟ مریض تو تب ٹھیک ہوگا نا کہ اپنی بیماری کا علاج بھی تو کرانا چاہے۔ ان کا تو قاعدہ یہ تھا کہ علاج تو علاج ہے، وہ تو نعوذ باللہ اور مخالفت کرتے تھے اور وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضور قرآن پڑھے تو شور کیا کرو تاکہ کوئی اور بھی نہ سنے قرآن۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ابتدائی زمانہ رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنانے کے لیے کبھی منڈیوں میں جاتے، کبھی بازاروں میں جاتے اور وہاں جا کے اللہ کا قرآن پڑھتے۔ تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور آگے آگے جا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور پیچھے ایک آدمی جا رہے ہیں جو حضور کو نعوذ باللہ پتھر مارا۔
اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ لا تسمعوہ کذاب، یہ جھوٹ بول رہا ہے، سنو نہیں اس کی بات۔ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ کیا قصہ ہے۔ تو میں چونکہ نہیں جانتا تھا، ابھی اسلام بھی نہیں لایا تھا، تو میں نے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا نبی ہے محمد مصطفیٰ، اور پیچھے ان کا چاچا ہے ابی لہب، وہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ کہ اس کی بات نہ سنو، لیکن حضور اپنی بات کہتے رہے۔ تو اس لیے یعنی وہ پردہ مانا ہے کہ جب آدمی سننا نہ چاہے تو پھر اللہ دلوں پر مہرے لگا دیتے ہیں کہ بات ختم، آج کے بعد کوئی لاکھ تمہیں سنا ہے کوئی فائدہ نہیں۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ مستوراً معنی کہ ہم آپ کو پردے میں کر لیتے ہیں، دشمن آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتا، چونکہ حضور کو تو منع کرتے تھے۔ اس لیے ابتدائی اسلام میں جو لوگ تھے تو دار ام ہانی میں، کبھی دار ارقم میں، کبھی کسی جگہ چھپ کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ تو سب سے پہلے حرم میں آ کے نماز پڑھنے کا شرف ملا ہے وہ حضرت عمر کو ملا۔ جب حضرت عمر اسلام لائے نا جی، اور اللہ کے نبی کی دعا منظور ہوئی، نماز کا وقت ہوا، تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لسنا علی الحق وہم علی الباطل، حضور یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ ہم حق پہ ہیں اور مشرکین جھوٹے ہیں، ہم سچے خدا کو مانتے ہیں، وہ جھوٹے خداؤں کو مانتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ تو نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، یعبد اللات والعزیٰ فی الحرم، جھوٹے خداؤں کی عبادت حرم میں ہو، ہم سچے خدا کی عبادت گھر میں چھپ کے کریں۔ انہوں نے کہا حضور چلیں آج۔ انہوں نے کہا حمزہ تلوار اٹھاؤ، ایک طرف تم چلو آگے، ایک طرف میں چلتا ہوں، حضور ہمارے ساتھ چلیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مکے میں کون نکلتا ہے اپنے بچوں کو یتیم کرانے کے لیے۔ اعلان کرتے ہوئے حضرت عمر آئے، اور باقاعدہ علل اعلان جو حرم میں نماز ہوئی ہے وہ عمر کی، اسی لیے جب عمر اسلام لائے جبریل اترے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آج آسمانوں پہ فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج عمر آ گیا۔ آپ کو شاید پتہ ہو نہ ہو، باب عمر پہ قتل ہوئے تھے، لوگ مارے گئے بیچارے حضرت عمر۔ اور یاد رکھیں کہ انگریز ایک بہت بڑا انٹرنیشنل لیول کا مورخ گزرا ہے، اس نے لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کو ایک دوسرا عمر مل جاتا تو پوری دنیا سے کفر مٹ جاتا۔ تو اس لیے ایک علماء نے یہ ترجمہ بھی کیا کہ یا رسول اللہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے ان کے درمیان میں پردہ کر دیتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، دیکھ ہی نہیں سکتے۔ وقال حافظ ابو یعلا الموصلی حدثنا ابو موسى الحروی اسحاق بن ابراہیم حدثنا سفیان الولید بن کثیر یزید بن تدرس ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بی اسماء جو ہے یہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں اور حضرت عائشہ کی بہن ہے۔ قال لما نزلت تبت یدا ابی لہب وتب، جب یہ صورت اتری تو جات الاورا، وہ اندھی ام جمیل یعنی ابی لہب کی بیوی جو ہے آئی ولہا ولولد وفی یدہا فہر وہی تقول مزمما اتینا او ابینا، وہ آئی اور اس کے ہاتھ کے اندر نعوذ باللہ پتھر تھے، مارنا چاہتی تھی یعنی حضور کو، اور کہہ رہی تھی مزمما ابینا ابینا، ہم نہیں مانتے محمد مصطفیٰ کو، ودینہ کلینا وَأَمْرُهُ وَسَيْنَا، ہم ان کے دین سے بغض رکھتے ہیں اور اس کے حکم سے انکار کرتے ہیں۔ رسول اللہ جالس ابو بکر الی جنبہ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ قد اقبلت هذه وانا اخاف ان تراك، حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی بیٹھے تھے، جب آپ نے دیکھا کہ وہ بدبخت عورت آ رہی ہے تو حضرت صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بدبخت آ رہی ہے ابی لہب کی بیوی، اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ آپ پر کوئی پتھر نہ پھینکے، آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ فقال انہا لن ترانی، حضرت میں کیوں خوف کرتے مجھے دیکھ ہی نہیں سکتی۔
وَقَرَأَكَ قُرْآنًا أَعْتَصِمُ بِهِ مِنْهَا، حضور نے پھر قرآن کی کچھ آیات بھی پڑھی. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. قَالَ فَجَاءَتْ حَتَّىٰ قَامَتْ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، وہ آئی ابو بکر کے اوپر آ کے کھڑی ہوئی. فَلَمْ تَرَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو دیکھے، حالانکہ حضور ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرنا چاہیں تو کون دنیا کی طاقت ہے جو نقصان پہنچا سکتی ہے. فقال یا ابا بکر بلغنی ان صاحبک حجانی، انہوں نے کہا حضرت ابو بکر سے کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ کے ساتھی نے ہماری مذمت کی ہے، میرے خامد کو کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب. فقال ابو بکر لا ورب هذا البیت ما حجاک، انہوں نے تو مذمت نہیں کی، انہوں نے تو قرآن پڑھا ہے. قال فانصرفت لقد علمت قریش انی بنت سیدہا، کہنے لگے ابو بکر یاد رکھو قریش جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں اور سردار کی بیوی ہوں، ان کو بتا دینا کہ آئندہ ہمارے بارے میں کوئی لفظ نہ کہیں. وَقَوْلُهُ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، جمع کنان کہتے ہیں پردہ جو دلوں پہ ڈال دیا جائے، دل پہ جیسے نعوذ باللہ کو سیاہی آ جائے. عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً يَفْقَهُوهُ لِئَلَّا يَفْهَمُوا الْقُرْآنَ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ الثَّقْلُ، اور کان بھی بند، سنتے بھی نہیں سمجھتے بھی نہیں. وَهُوَ الثَّقْلُ الَّذِي يَمْنَعُهُم مِّن سِمَاعِ الْقُرْآنِ سِمَاعًا يَنفَعُهُمْ، مانا نہیں سنتے، یعنی وہ سننا جس پر ایمان لائے. ویسے تو سنتے تھے، یہ تھوڑا ہی کہ ان کے کان نہیں تھے، لیکن جب آدمی سن کے عمل نہ کرے، جیسے کہ آدمی کہے یار بیٹے کو سمجھو، اور یار میری تو سنتا ہی نہیں، اب یہ تھوڑا ہی کہ اس کا بیٹا جو ہے بہرا ہے سنتا نہیں، مانا مانتا نہیں. تو وہ بھی یعنی نہیں سنتے تھے، کیا مانا مانتے نہیں تھے. اور اس کے بعد فَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَإِذَا وَحَدتَّ اللَّهَ فِي تِلَاوَتِكَ، میرے مدنی جب آپ توحید کی آیت پڑھتے ہیں وَقُلْتَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، بھاگتے ہیں، اس کلمے کو سن کے برداشت نہیں کر سکتے. أَيْ أَدْبَرُوا رَاجِعِينَ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورٌ جمع نافر، قعود جمع قائد، ويكون مصدر من غير الفعل. واللہ عالم کما قال اللہ تبارک اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین، جب قرآن میں توحید کا ذکر آتا ہے تو کافروں کے دل جو ہیں وہ دکھتے ہیں، اور ان کے دل جو ہیں نعوذ باللہ ان میں اور نفرت پیدا ہوتی ہے. قال وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمَّا قَالُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَنكَرَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ كَبَتَ عَلَيْهِمْ فَضَافَ إِبْلِيسُ وَجُنُودُهُ فَأَبَى اللَّهُ إِلَّا يمزیہا ویولیہا وینصرہ وزرہ من نعواہا، وہ کوشش کرتے تھے کہ یہ کلمہ نہ سنیں، لیکن اللہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اللہ ابلیس کے لشکر کو شکست دیں گے، اللہ مدنی پاک کی مدد فرمائیں گے، ان کو بلند کریں گے اور ان کی شان کو اونچا کریں گے. اِنَّا كَمْنَ خَاضْمِهَا فَلَجَا وَمَنْ قَاتَلَ بِهَا نَصَرَا، یہ کلمہ توحید ایسا کلمہ ہے کہ جس نے اس پہ ایمان لا کے حملہ کیا وہ کامیاب ہوا. انما یعرف اہل هذا الجدید المسلمین الذي يقطع الله في ليال القلائل ويسير الدهر في فيام من الناس لا يعرفون ولا يقرون بها. ہاں جزیرے میں جو مسلمان ہیں وہ جانتے ہیں اس کی شان کو، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں، وہ نہیں جانتے. قول آخر فی هذه الآیہ، اب ایک دوسرا قول ہے اس آیت کے بارے میں. حدثنا رواه بن جرير حدثني حسين محمد الزارع حدثنا روح بن سيب ابو رجال الكلبي حدثنا عمرو بن مالك بن جوزان بعد وذا ذكر ربك قرآن وحده ولو على ادبارهم نفورا، وہ بھاگتے ہیں. انہوں نے کہا اس کی مراد ہے شیطان، کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے شیطان بھاگتا ہے، جیسے اذان سنتا ہے تو بھاگتا ہے. وهذا غريب جدا في تفسيره والا فالشياطين اذا قرأ القرآن نودي بالاذان او ذکر اللہ انصرفو. وہ کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں یہ کہنا جو ہے کوئی کبھی بات نہیں ہے، ورنہ یہ تو واضح بات ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے. نحن عالم ما يستمعون به يستمعون الیہ ثم يجادلكم الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الامثال وضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يخبر تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما يتناجى به رؤساء كفار قريش حين جاءوا يستمعون القراءة سرا من قومهم
قالوا انه رجل مسحور من السحر المشهور او من السحر وهو الرئه اي ان تتبعون اتبعت محمد الا بشر یاکل. اب فضول اللہ نے خبر دی کہ میرا مدنی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کافر آپس میں باتیں کرتے ہیں، خبردار خیال رکھنا، ایسے یہ تو مسحور ہے، اس میں تو جادو ہے. بعض نے کہا کہ ان کا معنی سحر کا معنی یعنی مجنون، نعوذ باللہ، دیوانے ہیں. اور اگر تم اللہ کے نبی کو مانو، یہ تو انسان ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، یہ کیسے نبی ہو گیا؟ فَإِن تَسْأَلِينَا فِي مَنْ نَحْنُ فَإِنَّنَا وَصَافِينَ مِنْ هَذَا الْأَنَامِ الْمُسَحَّرِ يَسْرَ بِالطَّعَامِ بِالشَّرَابِ يُغَذِّي. وہ تو غذا کھاتے ہیں. وَقَدْ صَوَّبَ هَذَا الْقَوْلُ ابْنُ جَرِيرٍ وَفِيهِ نَظْرٌ لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا هَٰؤُلَاءِ أَنَّ مَسْعُودٌ لَهُ رِئِيٌّ يَأْتِيهِ مَا يَسْتَمِعُوهُ. وہ کہتے تھے کہ آپ مجنون ہیں، آپ کا ایک جن تابع ہے جو آتا ہے اور ایسی باتیں آپ کو سناتا ہے. ومنهم من قال شاعر، بعد کا شاعر ہیں. ومنهم من قال کاہن، ومنهم من قال مجنون، ومنهم قال ساحر. لہذا قال انظر کیف ضربوا لك الامثال. میرے مدنی دیکھیں کیا کہیں بدبخت، کبھی کہتے ہیں جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں ساحر ہے، کبھی کہتے ہیں مجنون. بھئی اگر شاعر ہے تو پھر دیوانہ کیسے ہوا؟ اگر دیوانہ ہے تو پھر شاعر کیسے ہوا؟ اس کے بعد فرماتے ہیں فلا یحتدون، کہتے ہیں ان کو حق کا راستہ ہی نہیں ملتا. قال محمد اسحاق سیرت، محمد اسحاق سیرت کی کتاب میں بڑے مشہور محدث لکھنے والے ہیں. حدثني محمد بن شهاب الزهري انه حدثنا عباس بن مبادر بن شام والاخنس بن شريك ابن عمرو بن وهب الثقفي يليف بني زهرة خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابھی سفیان ابن حرب، ابو جہل، اخنس، یہ سب رات کو نکلے ہیں کہ چھپ کے سنیں تو صحیح کہ رات کو حضور کیا پڑھتے ہیں. وہ یصلی باللیل فی بیتی، حضور اپنے گھر میں کھڑے ہوئے پڑھ رہے تھے. قال کل واحد منہم مجلسا، ہر آدمی بیٹھ گیا کہ سنیں. یستمع فیہ کل لا یعلم مکان. اچھا یہ ایسے نکلے تھے کہ پتہ کسی کو کسی کا بھی نہیں تھا. وہ ادھر سے آیا ہوتے، ہم سب نے ارادہ یہی کیا کہ سنیں کیا پڑھتے ہیں. یا تو اس وقت الفجر تفرقوا، جب صبح کی روشنی ہونے لگی تو چلے گئے. حتی اذا جمعتم الطریق طلبوا، جب ایک دوسرے کو ملے یار تم کہاں گئے، تم کہاں گئے تھے. پھر کیا کمال ہے، ہمیں منع کرتے خود جا کے حضور کا قرآن سنتے ہو، ملامت کرنے لگے. وقال بعض لا تعودوا فلو رآكم بعض صفائكم لو قالوا في نفسه شيئا. انہوں نے کہا خبردار ہے، نہیں آنا قرآن سننے کے لیے. اگر تمہارے لوگوں نے دیکھ لیا کہ خود چھپ کے قرآن سنتے ہیں تو پھر تو وہ مسلمان ہو جائیں گے. ثم انصرف، ہوتا ہے کہا لیل ساعت کو راجب اللہ مجزید، دوسری رات بھی ایسے ہوا. وبعض یستمعون للطرف تفرقوا وجماعتهم الطرق، راستے میں پھر اکٹھے ہو گیا. وقال بعض مستوى قال بلبلۃ. ثم انصرف وذا كان اخذ كل رجل مجلسه وبعض يستمعون له حتى اذا ترى الفتفرقوا فجمعتهم الطرق. قال بعض لا نبرح حتى نتعاهد. انہوں نے کہا دیکھو آج فیصلہ کرو، ہم عہد کرتے ہیں کہ آئندہ نہیں آئیں گے قرآن سننے کے لیے. فتعاهدوا على ثم تفرقوا فلما اصبح اخنس بن شريك اخذ عصاه ثم خرج حتى اتى ابا سفيان. اخنس بن شریک آیا ابو سفیان بن حرب کے پاس. وقال اخبرني يا ابا رأيك فيما سمعت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگا کہ مجھے یہ تو بتاؤ تم نے جو سنا ہے حضور کی زبان سے کلام، مجھے اپنی رائے تو دو، تم کیا کہتے ہیں اس بارے میں. فقال يا ابا صلی اللہ کہ سمعت اشیاء نعرف ما يراد بها وسمعت اشیاء ما اعرف معناها فلا ما يراد بها. انہوں نے کہا کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو میں سمجھ گیا اور کچھ باتیں ایسی بھی ہیں میں نہیں سمجھا. قال لخنوانا والذی عرفت بھی قاسم مخرم اندیتا تابا جہاں دخل علیہ بیت ابو جہل کے بعد. فقال یا ابا الحکم ماذا فیما سمعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قال ماذا سمعت. قال تنازعنا نحن وبنونا من الشرف اطعموا فاطعمنا احملوا فحملنا واعطوا فاعطینا. ہمارا ان کا مقابلہ تھا، ہم وہ کھانا کھلاتے ہم بھی کھانا کھلاتے، وہ لوگوں کو سواریاں دیتے ہم بھی سواریاں دیتے، وہ لوگوں کو ہدایت ہم بھی دیتے. حتی اذا تجاہینا علی الرکب وکنا فرسیون، گویا کہ ہم دو سوار ہیں برابر. قالوا منا نبی یاتی الوحی من السماء. تو اب ان کے آدمی نے کہا کہ ہم پر تو اللہ کا وحی آتی ہے. فمتا نضرب وادی واللہ لا نؤمن به ابدا ولا نصدقه. کہنے لگا ابو جہل مجھے تو اللہ کی قسم میں تو ایمان نہیں لے آؤں گا، نہ تصدیق کروں گا.
قال وقام عن اخنس وتركه، اخنس نے ان کو چھوڑا اور چلا گیا۔ واللہ اعلم۔